ڈونلڈ ٹرمپ ایک پریس کانفرنس کرنے جا رہا ہے اور لوگ مختلف اندازے لگا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ اب جس جنگ میں وہ پھنس چکا ہے ایک دلدل کی طرح، وہ اب اس سے نکلنے کے راستے سوچ رہا ہے۔ تو ان کی کیلکولیشنز کہاں پہ غلط ہوئیں؟ ملٹری کا فالٹ رہا یا اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جو انٹرفیرنس ہے اس سے بربادی ہوئی ہے اس کی؟ کہ محمد بن سلمان نے یہ ایک وائز ڈیسیژن لیا ہے کہ وہ خود اس خطے میں جنگ میں ڈائریکٹ انوالو نہیں ہوا، ورنہ ہونا یہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس کو انوالو کر کے باقی ملکوں کو انوالو کر کے خود نکل جاتا اور یہ سالہ سال تک بھگتتے رہتے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سوشل پاکستان اور میں ہوں مشکور زیدی۔ ناظرین، جنگ اپنے 34ویں روز میں داخل ہو گئی ہے، مگر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ ایران کی پکڑ بڑھتی جا رہی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کمزور پڑتے جا رہے ہیں اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو رجیم چینج کرنے کا دعویٰ کر رہا تھا اور چاہ رہا تھا کہ اس جنگ کو 3 سے 4 روز میں ختم کر دے، آج وہ کس نتیجے پر ہے، کل وہ کیا کہنے جا رہا ہے، آج اسی حوالے سے ہم اپنے سینئر تجزیہ کار سید ذوالفقار علی بخاری صاحب سے پوچھیں گے کہ آنے والے دنوں میں ڈونلڈ ٹرمپ کل کیا کہے گا اور اگلے ہفتے کیا ہونے جا رہا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ امت مسلمہ ایک مرتبہ ڈومینیٹ کرتی نظر آ رہی ہے۔ کل کی پریس کانفرنس میں آپ کیا توقع کر رہے ہیں اور کیا ہو سکتا ہے؟ جی مشکور صاحب، کل پاکستانی وقت کے مطابق 6 بجے ڈونلڈ ٹرمپ ایک پریس کانفرنس کرنے جا رہا ہے اور لوگ مختلف اندازے لگا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ اب جس جنگ میں وہ پھنس چکا ہے ایک دلدل کی طرح، وہ اب اس سے نکلنے کے راستے سوچ رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے وہ روایتی طور پر جو پہلے جھوٹ بولتا رہا ہے، اب بھی وہ یہ کہے گا کہ میں نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے ہیں، میں نے ایران کی تمام فوجی اور سیاسی جو ہے قیادت اس کو ختم کر دیا ہے اور میں اس کے سارے اہداف میں نے حاصل کر لیے ہیں، لہٰذا اب میں اس جنگ کو اتنے دن میں ختم کر رہا ہوں۔ اور وہ پھر ایک دفعہ پھر جھوٹ بول کے لوگوں کو گمراہ کر کے اپنی فتح کا اعلان کرتے ہوئے اس جنگ سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے ذہن میں کون کون سے اہداف تھے اور کون سے اس نے اچیو کر لیے؟ جو اہداف تھے وہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ رجیم کو حاصل نہیں ہوا۔ سب سے پہلا ہدف اس کا تھا کہ میں 48 سے 72 گھنٹے میں رجیم چینج کر لوں گا۔ قیادتوں کو اس نے شہید کر دیا، لیکن جب رجیم چینج نہیں ہوا تو اگلا دعویٰ اس نے کیا کہ میں نے کر دیا جی، ان کی عسکری قیادت کو ختم کر دیا، اس کی عسکری قوت کو ختم کر دیا ہے، جو فوجی انسٹالیشن ہے ان کو برباد کر دیا ہے، اور میں نے مختلف ان کی بحری جو قوت تھی اس کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اس کے سارے جو انسٹالیشن تھے ان کو برباد کر دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایران اپنی جنگ میں مستعدی کے ساتھ حملے کرتا رہا ہے اور وہ دکھاتا رہا ہے کہ جو ٹرمپ کے دعوے ہیں وہ سارے جھوٹے ہیں۔ اچھا سر، اس میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، جو امریکہ ہے اس کے پاس تو دنیا کی سب سے موسٹ پاورفل جو ہے وہ آرمی ہے، انٹیلیجنس ان کی بیسٹ تھی، تو ان کی کیلکولیشنز کہاں پہ غلط ہوئیں؟ ملٹری کا فالٹ رہا یا اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جو انٹرفیرنس ہے اس سے بربادی ہوئی ہے اس کی؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ طاقت ایک نشہ ہے اور نشے میں پھر کچھ نہیں سوچتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ خاص طور پر یہ سمجھتے رہے ہیں کہ ہم دنیا کے پاورفل ترین ملک ہیں اور صدر ہیں، جہاں چاہیں جیسا چاہیں جو چاہیں ہم کر سکتے ہیں، اور میرا خیال ہے اس زوم میں تھے وہ، اور ان کو مس گائیڈ کیا موساد نے اور نیتن یاہو نے، اور وہ سارے اندازے اس کے غلط ہو گئے۔ وہ یہ سمجھا تھا کہ جس طرح وینزویلا کے صدر کو اٹھا کے لے گئے اور وہاں رجیم چینج ہو گئی ہے تو ایک خوف طاری کر کے تو میں ایک دفعہ پھر کامیابی حاصل کر لوں گا، لیکن اس نے شاید وہ پورا اندازہ نہیں لگایا تھا کہ ایران نے جو 45 سال تک اس دن کے لیے تیاری کر رکھی تھی، وہ اس کو ایک اچانک جو معاملہ سامنے آیا ہے تو اس سے وہ پریشان ہے اور مختلف حرکتیں کر رہا ہے اور مختلف جھوٹ بول کے اپنی عزت بچی کھچی بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اچھا سر، نیکسٹ کویسچن میرا یہ ہے کہ جو محمد بن سلمان ہیں ان کے بارے میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ جنگ کروانے میں، ایران پہ حملہ کروانے میں ان کا بہت زیادہ اثر رہا ہے یا ان کا تعلق رہا ہے اور وہ فون کال بھی کرتے رہے ہیں، تو اچانک ان کے درمیان اتنی دوریاں، اتنی تلخیاں کیا ہو گئیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اتنی سخت بات کہنی پڑی؟ دیکھیں مشکور صاحب، ہوا یہ ہے کہ بالکل کہا ہوگا محمد بن سلمان نے بھی اور اسرائیل نے
لیکن جب انہوں نے گراؤنڈ ریالٹی دیکھی کہ معاملات جو ہیں وہ ان کے اندازے کے بالکل برعکس جا رہے ہیں، انہوں نے یہ دیکھا کہ ایران کی تو بہت بڑی تیاری ہے، اس نے تو تباہی مچا دی ہے ایئر بیسز پہ بھی اور امریکن بیسز پہ بھی اور اسرائیل پہ بھی اس نے ایک آگ اور بارود کا طوفان کھڑا کر دیا ہے۔ تو وہ پھر سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ اب کس طرح ان لوگوں سے بچا جائے، ایران کے جو جوابی حملے ہیں ان سے کیسے بچا جائے۔ تو اس کو اب ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹرائی کی کہ جو خطے کے ممالک ہیں، مسلم ممالک انکلوڈنگ سعودی عرب، وہ اس جنگ میں انوالو ہوں اور براہ راست انوالو ہوں۔ اور میرا ذاتی خیال ہے کہ انہوں نے اس پہ سیکنڈ جو تھاٹ تھا ان کا، انہوں نے انکار کر دیا اس میں براہ راست داخل ہونے سے، اور وہ اس کے جواب میں وہ نہیں آئے۔ تو یہ مایوس ہو کے اب یہ حرکتیں کر رہا ہے اور اس کی وہ مذاق اڑا رہا ہے اور اس کو توہین کر رہا ہے اور انسلٹ کر رہا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ محمد بن سلمان نے یہ ایک وائز ڈیسیژن لیا ہے کہ وہ خود اس خطے میں جنگ میں ڈائریکٹ انوالو نہیں ہوا، ورنہ ہونا یہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس کو انوالو کر کے باقی ملکوں کو انوالو کر کے خود نکل جاتا اور یہ سالہ سال تک بھگتتے رہتے اور میزائل جا کے ان کے محلوں کے اوپر لگنے تھے، ایسا ہی ہے۔ بالکل ایسا۔ اچھا، پاکستانی حکومت تو بہت سیانی رہی ہے اس مرتبہ کہ ان کا جو توقع عوام ڈر رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اوپنلی جو امریکہ کا ساتھ دے دیں، تو پاکستان کی جو گورنمنٹ تھی اس کو آپ کتنا کریڈٹ دیتے ہیں؟ کیونکہ کل جو ہے وہ ایران کی سڑکوں پر پاکستان جو ایرانی عوام تھی وہ پاکستان کے حق میں نعرے لگا رہی تھی اور بیک اپ کر رہی تھی۔ دیکھیں جی، شروع سے یہ معاملہ اسی طرح ہے کہ ایرانی قیادت اور ایرانی عوام جو ہے انہوں نے خاص طور پہ اس بات کا ہر وقت اظہار کیا ہے اور وہ شکر گزار رہے ہیں پاکستانی حکومت کے، اور اب پاکستانی عوام کے بھی شکر گزار ہیں، کیونکہ پاکستان کی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت نے بڑی سمجھداری کے ساتھ اور بڑی حکمت عملی کے ساتھ اس جنگ سے خود کو بچایا ہے، بلکہ جا کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ بھی ہماری قیادت کو جاتا ہے کہ انہوں نے محمد بن سلمان کو یہ بات باور کرائی ہے کہ بھائی آپ نے جنگ میں براہ راست نہیں جانا، اگر آپ جنگ میں انوالو ہوئے امریکہ فوراً نکل جائے گا اور پھر آپ اس سارے معاملے کو بھگتتے رہیں گے۔ اور محمد بن سلمان اور باقی ملکوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ امریکہ اب ہمیں جھونکنا چاہتا ہے، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اور پاکستانی عوام اور فوجی قیادت اور پاکستان کی سیاسی قیادت، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک پیج پہ ہیں، ایران کے ساتھ محبت میں، ان کے ساتھ اثار اور جذبے کی قربانی کے ساتھ، اور وہ اپنے آپ کو جنگ سے بچاتے ہوئے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ صلح کی طرف جائیں یا کم از کم خطے کو جنگ سے بچایا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ان کا اقدام ہے اور اچھی حکمت عملی ہے۔ آخری سوال میں آپ سے پوچھوں گا کہ ایران کی جو عوام ہے، جو کل ان کے جو پریزیڈنٹ تھے اور یا ان کے جو آرمی چیف تھے اور جن کے حکمران تھے، وہ عوام کے ساتھ سڑکوں پہ نظر آئے، تو ایران کی عوام اور پاکستانی عوام کا اگر آپ کمپیریزن کریں گے تو ایران کی عوام سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے پاکستانی قوم؟ دیکھیں جی، ایران کی عوام تو ایک زندہ قوم ہے نا، وہ تو سب جانتے ہیں۔ کاش پاکستانی عوام بھی اسی طرح زندہ دلی کا ثبوت دیں اور اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیں۔ ہم تو ایک پرچے سے ڈر کے باہر نہیں نکلتے۔ تو اس طرح مطلب جنگیں مسلط ہوتی رہتی ہیں، لیکن قوموں کو اس کا مقابلہ کرنا چاہیے اور اپنی حکومت اور اپنے قیادتوں کا، اپنے جنگجو لیڈروں کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہ ایک حوصلہ ہوتا ہے، اگر جب تک عوام نہیں باہر نکل کے حوصلہ افزائی کرتی اپنی فوج کی، اپنی قیادت کی، تو اس وقت تک کوئی جنگ جیتنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو میں سمجھتا ہوں ایران نے بہت اچھا کیا۔ ایرانی عوام تو پہلے دن سے سڑکوں پہ ہیں، ایک طرف دھماکے ہو رہے ہیں، میزائل گر رہے ہیں، اور دوسری طرف عوام سڑکوں پہ نعرے لگا رہی ہے، اور ان کی قیادتیں بھی عوام میں موجود ہیں۔ پاکستان کی قیادت کو بھی عوام کے قریب آنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو بھی ایسے حالات میں حکومت کا اور قیادتوں کا ساتھ دینا چاہیے، اور ایک حوصلہ جو ہے وہ بڑھاتے ہوئے اس مشکل وقت سے نکلنا چاہیے۔ ناظرین، بخاری صاحب کی ایک بات، ایک میسیج ہے، بہت بڑا میسیج کسی قوم اور کسی ملک کی ترقی کے لیے، کہ اگر کسی ملک نے ترقی کرنی ہے، اس نے کامیابی حاصل کرنی ہے، تو اس کی عوام اور اس کے حکمرانوں کا ایک پیج پر ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا وہ قوم نہیں ہجوم رہے گی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مشکور زیدی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ شکریہ۔